إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالمؤمن والبنيان وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہر ہفتے کی طرح، ہر جمعے کی طرح۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اہم عنوان کے تحت، ایک خاص پیغام کے تحت، ایک خاص اسپیشل میسج کے تحت بات کی جانے والی ہے۔ یہ پیغام امت کے ہر انسان کو، ہر نوجوان کو خصوصی طور پر اسپیشلی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، سبھی کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بات انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی اصلاح، ہمارے سماج، سوسائٹی اور ہمارے ملک یا اس دنیا کی اصلاح ناممکن ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے جس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے ان کو روکنا، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، کہ اچھائی کا حکم دینا دو، وہ نہی عن المنکر، اور برائیوں سے ان کو روکو۔ یہ دو کام ہمیں کرنا ہے جب ہم ایمان لا چکے۔ اس کے بعد یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ دین کی دعوت یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کے اوپر لازم ہے، جس کے تعلق سے شیخ ابو بکر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے جو ہے محدثین اور جو ہے صالحین لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ انتہائی ایک اہم فریضہ ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ تم ایک بہترین امت ہو۔ اور یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم بہترین امت ہو، خیر کہا ہم کو، بہترین امت، اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو، سلیکٹڈ پیپل ہو، چنندہ لوگ ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بات کر رہا ہے کہ آپ کوئی آرڈینری یا کوئی ایسے ہی انسان نہیں ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بلند ہے، آپ کو اسپیشلی سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر؟ اخرجت للناس، کس کے لیے نکالا گیا آپ کو؟ انسانوں کے لیے۔ الناس کہتے ہیں انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یو آر سلیکٹڈ پیپل، اس لیے تم خیر ہو، اس لیے تم بیسٹ ہو، بیسٹ آف دی پیپل ہو، کہ تم چنے گئے ہو انسانیت کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کی تفصیل میں بہت سارے علماء نے لکھا، جس میں سے شیخ ابو بکر بھی ہے جو کہ مسجد نبوی کے امام رہ چکے اور ایک جو ہے سلف میں بڑے جو ہے
علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے ان دونوں کاموں کا ذکر کیا، مومن ہونے سے پہلے یہ دونوں کاموں کا ذکر کیا۔ اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو، اس لیے تم خیر امت اور بہترین لوگ نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے تمہارے اوپر دو کام عائد ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں کہا قرآن مجید نے، یا احادیث میں اس کے تعلق سے کیوں آتا ہے کہ آپ بیسٹ آف دا پیپل اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو؟ کیونکہ یہ دو کام ہی ایسے ہیں جو تمام مسائل کا حل ہے۔ جتنے بھی پرابلمز ہے اس کا حل یہ دو ہے۔ ادھر سنو دھیان سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ایسی ہے، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے والد اور والدہ آپ کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے، روکتے نہیں روکتے ہیں؟ اچھی باتیں آپ کو سکھاتے نہیں سکھاتے بچپن سے؟ گڈ ایٹیکیٹس، اچھے اخلاق، کیسا بیہیو کرنا لوگوں سے، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، تو آپ کو سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا ہے؟ اب آپ فرض کرو کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے ماحول میں روک ٹوک ہے ہی نہیں، تو آپ بتائیے وہاں پر برائیاں بڑھیں گی یا اچھائیاں بڑھیں گی؟ برائیاں بڑھیں گی، یہ آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ یعنی جب تک لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، اچھائی کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا اور برائی سے ان کو روکا نہیں جائے گا، ماحول یا معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ بولیں گے میں اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، اپنی عبادت کرتا ہوں، بیوی بچوں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے پڑوسیوں سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے اپنی تجارت میں کسٹمر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دوستوں سے سہیلیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اگر ہر انسان ایسا سوچے گا تو ہر کوئی کسی نہ کسی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، پھر ہر کوئی اپنے حساب سے زندگی گزارے گا۔ جب ہر کوئی اپنے حساب سے زندگی گزارے گا تو برائیاں عام ہوں گی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، اس کو آزمائش کا گھر بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بسایا اور وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت تھی نبیوں کو بھیجا کتاب دے کر ہدایت پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی قیامت تک کی لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو جب بھی انسان تنہا ہوتا ہے یا نیک لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے شیطان اس سے اچک لیتا ہے، مطلب شیطان اس کو غلط راستے پر لے کر جاتا ہے، اس کو بہکاتا ہے۔ وہیں کوئی اس کی اصلاح کرنے والا وہاں پر آ جائے، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا پہچان والا، کوئی نہ کوئی بھی انسان آ کر اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اسے مت کرو، یہ کام صحیح ہے، اسے کرو، تو یہ رہنمائی، یہ گائیڈنس اسی کو کہا جاتا ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ کبھی معاشرہ اچھا نہیں بن سکتا، آپ کا گھر کبھی ایک اچھا گھر نہیں بن سکتا، آپ کا محلہ کبھی ایک اچھا محلہ نہیں بن سکتا، آپ کا شہر کبھی ایک اچھا شہر نہیں بن سکتا، آپ کا ملک کبھی بھی ایک امن اور پیس والا ملک نہیں بن سکتا۔ یہاں پر برائیاں ہی برائیاں آگے بڑھتی رہیں گی۔ اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے، شروعات کیجئے اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے، یہ یہاں سے شروعات اس کی کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہی بات دیکھی، آپ لوگوں نے سنا بھی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے اس آگ سے؟ کچھ پڑھ کے پھونک دیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے؟ بولنا پڑے گا نا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو، ارے بتانا پڑے گا نہیں بتانا پڑے گا؟ شروعات یہیں سے کرنا پڑیں گی اور آپس میں ایک دوسرے کو صحیح باتوں کی تلقین کرنا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 91 میں کیا فرمایا؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اس کتاب کے مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی افضل عبادت اور زکوٰۃ جیسی افضل عبادت سے پہلے ان دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ان کا؟ یأمرون بالمعروف، کہ مومن مرد اور عورتیں کیسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟
اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور کیا فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی نماز اور زکوٰۃ سے پہلے کس چیز کو مقدم رکھا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، پچھلی بار دیکھا نا ہم نے اس پر، تم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہوگی۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے، آپ کو اس کو روکنا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی برائی کو تم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، پہلے اپنی طاقت، آپ اس کو روکو ہاتھ سے، اور کہا کہ اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ آپ کو لگتا ہے آپ ہاتھ سے نہیں روک پائیں گے، بڑا فساد ہو جائے گا ہاتھ سے روکنے میں، تو زبان سے روکو، مطلب اس کو بولو یہ چیز غلط ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ اور یہ بھی نہ کر سکو تو پھر اس کو دل میں برا جانو کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ آپ بول سکتے ہیں، تو دل میں برا جانیے۔ اب لیکن آخری میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان کہا گیا ہے اس کو حدیث میں، کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے کہ تم بول بھی نہیں سکتے، صرف دل میں برا جانتے ہو۔ اب سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اطراف میں برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن دل میں برا نہیں جانتے، بلکہ اس برائی میں خود شامل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو دل میں برا جانتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے، سب سے ضعیف ایمان ہے اس کا، کمزور ترین۔ اور جو دل میں بھی برائی کو برا نہ مانے، ایمان ختم۔ گھر والے ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا دوست برائیوں میں لگا ہوا ہے، آپ کو دل میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ، ایک گزارش آپ لوگوں سے، 90 کے اینگل میں آرام سے اچھے سے بیٹھ جائیے، ایک دم ٹیک لگا کر۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ سستی دلواتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو الٹا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ رہتے کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ دین کی بات جب ہوتی ہے تو سکینت نازل ہوتی ہے بولے، اور آنکھیں بند کر کے پیچھ پیچھ۔ تو مجھے ایسا نہیں چاہیے آپ کا جو ہے واہ واہی۔ آپ سنیے، اصل ہے بات کو اچھے سے سننا، اس کو دھیان میں رکھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ میں ماشاءاللہ کافی لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، ایک دو لوگ ہی ہے ان سے بازو والے پر برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ہاتھ سے برائی کو روکیں، اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اتنی طاقت نہ ہو تو دل میں۔ لیکن اگر آپ دل میں بھی اس چیز کو برا نہیں مانتے ہیں اور آپ خود اس میں شامل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ایسی صورت میں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بہت ساری جگہ پر اس کو بیان فرمایا، تو فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو مطلب وہ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو شیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے کہ لوگوں کو اچھائی کے بارے میں بتایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اسکول میٹ، کالج میٹ، یا اپنے شہر والے یا میل جول کے لوگ، یا وہ غیر ایمان والے جو آپ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ان کو بتائیے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ اچھائی پہ عمل کرنے کے لیے وہ ان کو آپ کہیے، ان کو سمجھائیے اور ان کو برائیوں سے روکیے۔ یہ آپ کے ذمے ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اللہ اتنا آپ سے پوچھے گا، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم یہاں سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کہا کہ ہر انسان، مطلب علماء نے لکھا ہر انسان اپنی طاقت کے حساب سے یہ کام تو کرے گا، لیکن تم میں ایک اسپیشل جماعت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ہی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے، نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی ہے، کامیاب لوگوں کی مثال ہے۔
تو ہماری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو فل ٹائم یا مسلسل طور پر یا اپنا زیادہ وقت اس میں ڈیڈیکیٹ کر کے لوگوں کو بری چیزوں سے روکے اور اچھائی کی طرف ان کو دعوت دے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ عصر ایک بہت اہم سورہ ہے جس کے تعلق سے علماء نے کہا کہ اس کے اندر تمام پورے قرآن کا مقصد اس کے اندر نچوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی سورہ عصر کو سمجھ جائے تو پورا مقصد سمجھ جائے گا اس قرآن کا، اللہ کے اس پیغام کا۔ کیا ہے؟ چھوٹی سی سورت ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، پوری انسانیت نقصان میں ہے، مطلب سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن کون لوگ بچیں گے اس سے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے۔ مطلب یہاں پر علماء لکھتے ہیں یہ 4 منیمم کنڈیشن ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، کم از کم یہ 4 چیزیں ایک انسان میں چاہیے، اس کو پاسنگ مارکس بولتے ہیں، 100 میں سے 35، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو منیمم اتنی چیزیں آپ میں چاہیے۔ ایمان نہیں لاتے ہیں جنت میں داخلہ ناممکن، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ناممکن، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نیک کام کرنا بھی لازم ہے، صرف ایمان لانا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ کو نیک کام بھی کرنا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ کس کو جوڑ دیا؟ عامل الصالحات، نیک کام کیے یہ لوگوں نے، اپنی منمانی زندگی نہیں، صرف زبان سے بول دیے لا الہ الا اللہ نہیں چلے گا۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا، صرف زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا ہوا، اگر دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو اچھے کام بھی کرنا ہے، نیک کام بھی کرنا ہے، قرآن نے جو جو کہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نیک کام کریں گے تو آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت اور وصیت۔ اس کے تعلق سے امام ابن کثیر نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے، حق سے مراد اسلام ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، جو بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے، اس کو دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے، جتنی آپ کی طاقت ہے۔ ایک واقعہ، ایک شخص پیدل جا رہا تھا تو اس نے لفٹ مانگی۔ ایک مسلمان جو ہے ڈرائیونگ کر رہا تھا کار میں، اس نے گاڑی روکی تو وہ جو پیدل سوار تھا وہ ایک عیسائی تھا، اس نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ تو ڈرائیور نے کہا کہاں چھوڑوں، جنت یا جہنم؟ بولا ہاں یہ کون سی بات ہے جنت یا جہنم؟ تو اس نے کہا میرے بھائی یہ راستہ تو جاتا ہے سیدھا تمہاری منزل پہ، میں تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن اصلی راستہ تو میں چاہتا ہوں تمہیں بتاؤں جو جنت کا راستہ ہے۔ پھر اس نے اس کو لفٹ بھی دی سواری میں اور اس کو بتاتا گیا اسلام کیا ہے۔ اس کو انٹرسٹنگ لگا نا کہ جنت جہنم کیا چیز ہے، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، اس نے انٹرسٹ دکھایا۔ تو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق انسان کوشش کرے کہ دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تواصو بالحق۔ ڈیفینیٹلی چاہے اپنے گھر میں یا اپنے پڑوس میں یا کہیں بھی آپ حق بات جب بتائیں گے، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، یہ ہے تواصو بالحق، حق کو پہنچانا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ سارے لوگ واہ واہ بولیں گے بہت اچھی بات بولے آپ نے؟ نہیں، اکثریت انکار کرنے والی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو بات کو ماننے والے ہیں۔ اکثر آپ کے خلاف جائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، ہو سکتا ہے چال بازیاں چلے آپ کے خلاف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تواصوا بالصبر۔ جب حق پہنچانے کے بعد تکلیف آئیں گی تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ جو بھی لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تکلیف آنا ہی ہے۔ بہت سارے بچے آ کر بولتے ہیں سر ہم یہاں پر سے دین کی باتیں آپ سے سنتے ہیں، گھر میں جا کر بولتے ہیں، گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، الٹا ہم کو کچھ بھی بولنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کام سے کام پڑھائی سے پڑھائی رکھو، یہ چیزوں میں مت پڑھو۔ اور جب ہم ان کو روکتے ہیں فلاں چیزوں سے تو بولتے ہیں نہیں ایسا تھا ویسا تھا اور ہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ہونے والا ہے،
یہ چیز تو ہونے والی ہے. جب بھی آپ، کیونکہ ہم نے سورہ لقمان میں دیکھا نا، سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی نا کہ جب تم لوگوں کو حق پہنچاؤ گے تو انہوں نے کیا کہا، جب تمہیں کوئی تکلیف آئے اس پر حق پہنچانے میں تو کیا کرو، صبر کرنا. کیونکہ انسان جب حق بات کہے گا تو تکلیف آئے گی، اور تکلیف آنے پر آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور جو صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تمام رسول اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، یہ پیغام دے کر. جیسے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ. کیا فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بیان فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. ہم نے قوم عاد کے بھائی ہود کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے آ کر قوم کو احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا. احقاف مقام ہے، وہاں پر آ کر اپنی قوم کو ڈرایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جا اور لوگوں کو ڈرا. ڈرا سے مراد لوگوں کو اس نقصان سے ڈرا جو وہ لوگ غلطی کر کے اپنے فیوچر میں اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ جہنم کی طرف جو جا رہے ہیں ان کو اس سے ڈرا، اللہ سے ان کو ڈرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ ڈر گئے اور آپ گھر گئے. پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی نا، اقرا بسم ربک الذی، اس کے بعد کافی دن وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ ڈر گئے. جبرائیل علیہ السلام کو آسمان میں بیٹھا آپ نے دیکھا، آپ گئے اور گھر میں حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا بھی دیتی اور کمبل اڑایا آپ کو، اور کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے کمبل اوڑھنے والے، اس لیے کہا کیونکہ وہ جا کر اوڑھ کر سو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر گئے تھے کیونکہ عجیب چیز دیکھی تھی نا، ایک فرشتے کو دیکھا تھا. کہا کہ اٹھ جا اور لوگوں کو ڈرا. مطلب اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اب یہ آپ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہو گئی. تمام انبیاء یہی کام کے لیے آئے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور اچھائی کا حکم دیتے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت مطلب وہ نہیں، اہل سنت والجماعت مطلب جو صحابہ کے طریقے پہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. جو قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور احادیث کو مضبوطی سے تھام کر چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل سنت، جو صحابہ کے طریقے پہ رہتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ یعنی اہل سنت والجماعت اس اصول کی وجہ سے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ پر عمل کرنے والے، صحابہ کی جیسا عمل کرنے والوں کی پہچان ہے، یہ ان کے لیے اصول ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے. مطلب عمارت کیسے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے نا، ارے اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے تبھی عمارت بنتی ہے نا. تو کہا کہ بس ہم ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے، تو یہ عمارت مضبوط بنے گی جب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. تو ایک دوسرے کی مدد، سب سے بہترین مدد کون سی ہے؟ اپنے بھائی کے لیے سب سے بہترین مدد کون سی ہے؟ کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، جنت کی طرف اس کو بلایا جائے، یہ سب سے بہترین مدد ہے. آپ دیکھیں گے گھر والے یا وہ مائیں یا وہ بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے. کیوں؟ محبت میں. ارے
بیچارہ بہت دیر سے سویا ہے، اس کو مت اٹھاؤ، ارے بیچارے کو تکلیف ہوں گی، رات بھر اس کی نیند نہیں ہوئی، اس کو مت اٹھاؤ۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ نماز کا عادی جب رہے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، اگر اس کو آپ نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو وہ بعد میں بھی نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، تو تب آپ کی محبت کہاں جائیں گی؟ آپ کے تو اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ جہنم میں سے نکال سکیں۔ تو اصلی محبت تو یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز اور اقارب کو آپ کیا کریں گے؟ نیکی کا حکم دیں گے آپ ان کو، چاہے ان کو برا لگتا ہے، لیکن آپ کے دل میں پتہ ہے کہ آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، ہمیشہ والی زندگی اس کی اچھی ہو جائے۔ آپ اس کو برائی سے روکیں گے، بھلے سے اس کو برا لگتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے گناہ کے کام کی، لیکن آپ اس میں مدد نہیں کریں گے، ہے نا؟ اکثر سہیلیاں اور دوست کیا کرتے ہیں؟ برائی کے کاموں میں بولتے ہیں ہمارا ساتھ دو، چلو ہمارے ساتھ، اور آپ اس کو ناراض نہ کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ اصل میں اس کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو ایک جہنم کے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی برے کام میں آپ کی سہیلی کی مدد کریں گے، کوئی بھی آپ دوست آپس میں گناہ کے کام میں اگر ایک دوسرے کی مدد کرے گا، جھوٹ بولنے میں، والدین کے خلاف، ہے نا، پھر برائیوں کی طرف، فلموں میں جانے کے لیے، ناچ گانے میں جانے کے لیے، ہے نا، پھر اور بہت سارے معاملات ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے جو مسائل چلتے ہیں، برائیاں جو چلتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے نا، سائیڈ ہیرو اور سائیڈ ہیروئن جو رہتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، یہ کام جو کرتے ہیں نا، یہ جہنم میں خود بھی جا رہے ہیں اور اپنے دوست اور سہیلیوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ تو کہ مثال دیا میں نے، ہر کام میں آپ شرک کرتے ہوئے اپنے دوست اور اپنی سہیلی کو دیکھتے ہیں، آپ بدعت کرتے ہوئے اپنے دوست اور سہیلی کو دیکھتے ہیں، تو ان کو روکیے، پیار محبت سے سمجھائیے، اچھے سے سمجھائیے، چاہے ایمان والے رہو یا غیر ایمان والے رہو، آپ ان کے ساتھ اس وقت تک دوستی قائم رکھیں گے جب تک آپ ان کو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم، نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکتے رہیں گے، تب تک آپ کی دوستی ویلڈ ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ رہتے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پہ سب سے پہلے جو عذاب آیا اس کی دو وجہ تھی۔ بنی اسرائیل یعنی اللہ کے رسول سے پہلے جو قومیں تھی، جو یعنی بنی اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، ان کے 12 بیٹے تھے جس میں سے یوسف علیہ السلام ہے، اور اس سے 12 قبیلے بنے اور اس سے پورا عرب قبیلہ جتنا ہے آج موجود ہے، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ 12 قبیلوں کو۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بنی اسرائیل پر سب سے پہلا جو عذاب آیا اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ کیا تھی؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کو معلوم تھا نبی حق ہے، اور کیا کرتے تھے؟ ان کو وہ قتل کیا کرتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ یہ ایسی قوم تھی، نبی ہے معلوم ہے، اور ان کو قتل کیا، انہوں نے مرڈر کیا۔ دوسرا ان میں برائی کیا تھی پتہ آپ کو؟ ان میں کا ایک آدمی دوسرے کو کہتا کہ یہ کام غلط ہے مت کر، آپ تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ کرتا تھا، دیکھیے پھر بھی عذاب آیا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا تھا کہ یہ کام غلط ہے مت کر، اور دوسرا آدمی اس کام سے باز نہیں آتا تھا، مطلب وہ رکتا نہیں تھا، کرتا رہتا تھا۔ تو دوسرے دن پہلے آدمی نے جو دوسرے کو روکا تھا اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن جاتا، یعنی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسے رہتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کہ کل میں نے اس کو روکا تھا اللہ کی نافرمانی سے اور یہ بندہ اس سے نہیں رکا، اور یہ اس کے ساتھ پھر سے پیار محبت سے رہنے لگا، مطلب بھول گیا کہ اس کو برائی سے روکا تھا، لیکن یہ بندہ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ ہم تو ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہارے اندر کے نیک لوگ، پارسا لوگ، بزرگ لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ عذاب آئے گا اور نیک لوگ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوں گی، اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے دعائیں کرنے کے بعد بھی۔ تو صحابہ نے دریافت کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس لیے ایسا ہوگا کہ وہ تمہارے اندر کے نیک لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کام، اس فریضے سے جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔
سمجھا آپ کو؟ سمجھا آپ کو؟ مطلب لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر یہ کام آپ نے بند کر دیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمارے اندر کے نیک لوگ بھی جاگ جاگ کر دعائیں کریں گے راتوں میں، تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ شرط وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو یہ اس کی وجہ ہے، یہی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ وَنَهِي عَنِ الْمُنْکَرِ صدقہ۔ مسلم کتاب المساجد کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو برائی سے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ میں نے فلاں کو اچھی بات کہی، اس نے تو مانا نہیں، وہ نہیں مانا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے پہنچانا، تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جب راستے میں بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیچے رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، اور سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ 5 کام کر سکتے تو راستے میں رکنا۔ چبوتروں پہ کھڑے رہتے نا آپ لوگ، بیٹھتے نا چبوتروں پہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھنا ہے تو یہ 5 حق ادا کرنا ہے۔ نظریں نیچی کرنا ہے، کوئی عورت سامنے سے گزری، نظریں نیچی رکھنا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر۔ سلام کرے تو جواب دینا اس کا، یہ لوگوں کو سلام کرنا۔ پھر تکلیف دہ چیزیں راستے میں تو اس کو ہٹانا، اپن تو وہاں کھڑے رہتے ڈالنے کے لیے خاص، دیکھ کیسا گرتا، اب دیکھیں اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے اور آپ بول رہے کہ اللہ کی مدد آنا کیسے ہوں گے۔ پھر فرمایا لوگوں کو بری چیز اگر دیکھو تو اس کو روکنا اور اچھی چیز کا حکم دینا، یہ راستے کا حق ہے۔ چلیے، تمام امتوں پر اس کو فرض کیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اہل کتاب میں ایک جماعت ہے جو حق پر قائم رہنے والی ہے، اور جو راتوں کو کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، اور وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ذکر ہے کہ حکیم لقمان، یہ امت محمدیہ سے پہلے تھے نا، انہوں نے بھی جو ہے اپنی قوم کو روکا، اپنے بچوں کو تربیت دی اور ان کو حکم بھی دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیٹا کام کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو پرانی امتوں میں بھی یہ فریضہ ان کے اوپر تھا، حسب استطاعت، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو انجام دے، ان کو بھی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ فریضہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے نہیں آنے والا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور رسول ہے، اور یہ ہماری قرآن آخری کتاب ہے، تو اب یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں جو منکر کام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ یاد رکھو کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ یعنی کمتر ایمان کی پہچان ہے۔ اسے مسلم کتاب الایمان میں نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ان فریضوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کون زندہ کو مردہ کرتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ الذی لا ینکر والمنکر، جو منکر پر نکیر نہیں کرتا۔ مطلب اگر کوئی شخص لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دے تو اس نے کیا کیا؟ زندہ کو مردہ کر دیا۔ مطلب لوگوں کو برائی سے نہیں روکنا، اس کی مثال ایسی ہے کہ زندہ کو کیا کر دینا؟ مردہ کر دینا۔ اسی طرح جب کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھی، اللہ نے وہ اختیار کسی کو دیا نہیں ہے لیکن اللہ قبول کرتا ہے اس کی دعا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کو ڈراؤ، فرعون کو بتاؤ وہ باغی ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بولے میری مدد کے لیے کوئی چاہیے مجھے، ہارون کو میرا ساتھی بناؤ، اس کو بھی نبوت کا حصہ دو۔
نبوت ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ریکمنڈیشن پہ کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا گیا، سپورٹ کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ تو حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، یہ ایسے نبی ہے پورے قرآن میں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی ریکمنڈیشن پہ نبی بنایا گیا۔ تو دیکھیے اللہ نے ان کی وہ دعا بھی سنی جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ نے کسی کے بولنے پر کسی کو نبی نہیں بنایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بولنے پر بنایا، کیونکہ ان کو ایک فریضہ دیا گیا تھا کہ فرعون کو جا کر ڈراؤ۔ پھر کیا دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اس کو سیدھا کر دے اور میرے دل کو مضبوط بنا، جیسے دعا قرآن میں نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیا ان کی، کیونکہ ایک فریضہ انجام دینے جا رہے تھے نا، فرعون کو روکنے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب لوگوں کو آپ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس فریضوں کو چھوڑنے کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف حکم دینے کا کام کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اسے ترمذی نے نقل کیا ہے، کہا کہ کام کرتے رہو ہمیشہ، اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ عذاب بھیجے گا، اور جب اللہ عذاب بھیجے گا تو تم دعائیں کرو گے تو بھی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس طرح بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ کون سی مثال دی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا اقرار کرنے والے، عمل کرنے والے اور انکار کرنے والے، نہ ماننے والوں کی مثال کیسی ہے۔ ایک مثال دی اللہ کے رسول نے، بہترین مثال ہے، غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے جس کے 2 منزلیں ہیں، ڈبل فلور شپ، پانی کی شپ ہے، نیچے ایک حصہ ہے، اوپر ایک حصہ ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اوپر والا شپ کیا ہوتا ہے، اوپر والا پارٹ فرسٹ کلاس ہوتا ہے، نیچے والا سیکنڈ تھرڈ کلاس ہوتا ہے نا، کم ٹکٹ والے نیچے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ اوپر والوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایمان والے تھے، نیچے والوں کی مثال تھی جو غیر ایمان والے تھے، ان کی مثال دی۔ نیچے والے پانی کے لیے اوپر آتے تھے، ہمیشہ پانی پینے کا جو نظم ہوتا ہے اوپر والے فلور پہ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، تو نیچے پانی نہیں آ رہا تھا، تو یہ نیچے والے اوپر پانی کے لیے آتے تھے۔ تو اوپر والوں نے کہا کہ تم اوپر نہیں آنا، جو بھی وجہ رہی، تم اوپر نہیں آنا پانی کے لیے، ان کو روک دیا۔ یہ پانی کی ہدایت ہے، ہم نے روک کے رکھا نا اس کو، ان لوگوں کو دے رہے نہیں نا، غیر ایمان والوں کو، وہ نیچے ہے۔ تو انہوں نے سوچا پانی اوپر سے نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ان کو تو عقل نہیں ہے نا، کہا کہ پانی اوپر سے نہیں مل رہا ہے، نیچے سے لے لیں گے، مطلب شپ کو پھوڑ دیں گے نیچے سے، تو پانی آ جائے گا نیچے سے، حالانکہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا نیچے سے ہم اس کو توڑ کر پانی لے لیں گے، اور انہوں نے ایک جو ہے کڑھاڑی یا کدال لی، اس کے ذریعے سے اب وہ اس کو توڑنے جا رہے ہیں۔ تو اب اوپر والوں کا کام کیا ہے، جن کو عقل ہے، کیا کام ہے ان کا؟ اس کو جا کر روکنا چاہیے نا۔ کیا وہ بولیں گے کہ ارے بھائی جان دو، ان کا معاملہ ہے، وہ کھودنے دو ان کو، کیونکہ وہ جب کشتی ڈوبیں گی تو یہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بالائی منزل والے، اوپر منزل والے اگر نیچے والے کو روک لے جا کر، تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور انہیں بھی بچا لیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنا ہے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اچھے انداز میں ان کو روکنا ہے۔ تو یہ فریضہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تمہیں اگر ایک آیت بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم مست اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، بس میری کار ہو، ایک بنگلہ ہو، فیملی ہو خوشحال، ہم گھومنے جائیں گے، ویکلی ویکینڈ منائیں گے، دن بھر ہفتے بھر ایک دم گدھوں کی طرح کام کریں گے، خوب پیسہ کمائیں گے، ہفتے کے آخری دن پیسہ اڑائیں گے اور بس سونا اور چاندی جمع کریں گے۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو یہاں نہیں بھیجا ہے۔ تمام انبیاء ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے فرماتا ہے کہ
اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ہم کیا کرتے؟ پورے آسمان سے سونا اور چاندی برسا دیتے، لیکن یہ زندگی یہاں ایسے جینا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی جی کر بتا دی زندگی کہ اصلی مقصد کس کام کے لیے ہم یہاں پر آئے، خود بھی اللہ کی کتاب کو مانیں، اس کے احکامات کو مانیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے۔ اس لیے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے، اور اچھے عمل نہیں رہے تو جہنم ہے۔ یہ ہمیشگی والی دنیا ہے، اور ہم کس چیز میں لگے؟ ہر کوئی انڈیویجول، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ آپ اکیلے میں سوچئے کبھی ہم کس لیے آئے، پرپس کیا ہے لائف کا؟ ایسے ہی جینا ہے دوسروں کی طرح؟ جن کے پاس ہدایت نہیں پہنچی کیا ہم بھی ویسی زندگی گزاریں گے؟ کیا ہم ایسی ہی زندگی نکال دیں گے؟ بس پیدا ہوئے، کھائے پیے، بڑے ہوئے، فیملی، گھر بنگلہ وغیرہ، اور مر گئے، اس دنیا سے گئے، کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ صرف اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے، دوسروں کو اس کو پہنچانا ہے۔ تو گھر سے شروعات، گھر والوں کو برائی سے روکیے، اچھائی کا حکم دیجیے۔ پڑوس، کلاس میٹ، دوست، فرینڈس، گروپس، پھر جو ہمارے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جن تک ہدایت نہیں پہنچی ان کو بھی روکیے، ان کو بھی بتائیے دین اسلام کیا ہے۔ یہ فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ اب آپ بولیں گے فریضہ ہے تو میں کیسے کروں، فل ٹائم میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جتنی آپ کی طاقت ہے اور استطاعت ہے اتنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ اتنا آپ سے پوچھے گا۔ فلاں سے ملے تھے آپ نے اس کو دیکھا تھا غلط کام کرتے ہوئے، آپ نے اس کو بتایا کیوں نہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے اس کو برا لگ جائے گا نا، ارے ایسے کیسے بولیں گے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ ایسے بولنا۔ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ لوگ ناراض ہو تو چلے گا، کیونکہ اللہ آپ کی سائڈ سے کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یاد رکھیے یہ فریضہ ہم سب پر عائد ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔